تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اردو کی نظم کی بک میں سے جو کام ہمارا لیکچر نمبر 4, 3, 2 اور 3 میں میں نے ریکارڈ کرایا تھا، اب ہم آ جاتے ہیں اشعار کی تشریح پہ۔ الفاظ میں نے پہلے کروا چکی ہوں، لیکن اس میں پھر دوبارہ سے ہی ہے ترتیب وار، یعنی تصور، خیال، محال، مشکل، سکت، طاقت، مجال، ہمت، عالم، دنیا، جہاں، کھپت، استعمال میں آ جانا، بن تیل، تیل کے بغیر، لال و گوہر، ہیرے موتی، بکھرے ہوئے، ادھر ادھر پڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ قائم مطلب ادھر ادھر قائم، کھڑا ہونے والا، مضبوط۔ تقدیر، نصیب، بہم، آپس میں کشش باہمی، آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت۔ خلل، خامی، بیشی، کمی، اضافہ، کمی۔ آئین، دستور، ایجاد، تخلیق، نئی چیز۔ ہنر، کاریگری، فن، اصلاح کرنا۔ اخلاق، اچھی عادت، پاکیزگی، پاک صاف۔ کلیات، کل کی جمع۔ پہلے شعر پہ، اشعار پہ کی تشریح پہ آئیے آپ۔ ٹھیک ہے، اپنی کاپی میں ہیڈنگ ڈالیے گا اشعار کی تشریح۔ پہلا شعر اتاریے گا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا۔ پہلے شعر کو ہمیشہ پہلے مصرع کا اولا کہتے ہیں، اور دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ حوالہ ہے، حوالہ نظم۔ یہ شعر کتاب میں موجود ہم سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حوالہ شاعر مختصر تعارف کیا ہے؟ اس ہم کو مولانا اسماعیل میٹری نے تحریر کیا ہے۔ ان کا شمار بچوں کے شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور سادگی کا عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے، یہ ہم بھی اسی کلیات میں شامل ہیں۔ اب تشریح پہ آ جائیے۔ ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اسماعیل میٹری ہم کے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہی تو ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مرکز ہے، وہی رحمت ہے۔ خدا ہے تو سب کچھ ہے، خدا نہ ہوتا تو اس کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ اگر خدا نہ ہوتا تو اس زمین پر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ فل اسٹاپ ہے، لگائیے گا۔ یہ ساری رونق، چہل پہل سب اسی کے دم سے ہے، اور اسلام کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ آخر میں شعر لکھیے گا، اب اسی تشریح کے نیچے شعر لکھیے گا، اس کی تشریح کی، اس کو بیان کر رہا ہے، فلسفے کو بیان کر رہا ہے۔ عظمت تیری ماننے کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہے خبرائے و سرکش بھی دم پھیرتے صدا تیرا۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 2 پہ آئیے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، دوسرے پیج پہ لکھیے گا یہ۔ ٹھیک ہے، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ ایک پیج پہ ایک ہی تشریح لکھیے گا تاکہ کام اچھا لگے۔ حوالہ ویسے ہی ہوگا جو حوالہ ہم پہلے کروا چکے ہیں۔ شاعر کا مختصر تعارف ہم ویسے ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم تشریح پہ۔ اس شعر میں اسماعیل میٹری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں اور نہ کوئی دیکھ سکتا، یہاں تک کہ اسے خیال اور تصور میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اس کی کوئی تصویر بنا نہیں سکتا، نہ تشبیہ تیار کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری سوچ و بچار و غور و فکر اور عقل و فہم سے بلند تر ہے، اور اس تک کوئی نہیں۔ کسی کی صلاحیت، اتنی طاقت کسی میں بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے۔ آج ہم سب مانتے تو نہیں کہ خدا موجود ہے، مگر کیسا اور کیسا دکھتا ہے، شکل و صورت، یہ کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ نہ اس میں اتنا دماغ ہے، یہ اتنی عقل اور نہ اتنا علم ہے۔ قصبہ، اب شعر لکھیے گا نیچے بلیک پین سے۔ قبضہ کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اس میں لینا، تحویل میں لینا۔ قبضہ وہ دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نا فرمان ہے، ہم سرا تیرا۔ ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تیسرے شعر پہ آئیے، اب اگلے پیج پہ لکھیے گا، بنائی ہے تو نے یا یہ کیا خوب چھت ہے کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے اس شعر میں کیا ہے تشریح کی۔ شعر میں اسماعیل میٹری اللہ کی تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے اوپر کتنی عظیم الشان چھت آسمانوں کی صورت میں قائم کی۔ اس چھت کے نیچے ساری دنیا، سارے عالم یعنی دنیا استعمال میں آ گئے۔ اسی وسیع آسمان جس کو تشبیہ دے رہے ہیں، اس چھت کے نیچے دنیا جہان کی چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ ہمارا خالق جو سب کچھ کر سکتا ہے کو سب سے مقدم ہے۔ حق تیرا ادا کرنا بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا۔ اب آ جائیے، اب کیوں کر ادا۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے
اب ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 4 ہم نے شعر نمبر 5. یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے. حوالہ نظم ویسے ہی لکھا جائے گا، حوالہ شاعر ویسے ہی ہوگا جو ہم پہلے کر چکے ہیں. تشریح پہ آئیے. اس شعر میں اسماعیل مٹری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پوری کائنات کی مالک ہے. آسمان پر جگمگاتے ستاروں کا بھی ستاروں کا اور سیارے اور اجرام فلکی کس طرح سے اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں اور مقررہ مقدار میں گردش بھی کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار یعنی راستوں سے واپس جا رہے ہیں. زمین بھی اپنے مدار کے اطراف میں گھومتی ہے اور سورج کے اطراف بھی چکر لگاتی. اسی طرح تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور روشن بھی ہیں. چاروں طرف روشنیاں بکھیرے جا رہے ہیں. رات کو آسمان ستاروں کی روشنی سے جھلملاتا نظر آتا ہے اور بے شمار ستاروں کو کس طرح آسمان سجا کر رکھا ہوا ہے کہ کس طرح کا کام ہے اسی کا جو سب کو پیدا کرتا ہے، ہم سب کا خالق ہے. آخر میں شعر لکھیے گا تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. اب آ جائیے شعر نمبر 6 پہ. چراغ ایسے جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. حوالہ ویسے ہی ہوگا، حوالہ شعر ویسے ہی ہوگا. اس شعر میں اسماعیل مرچی اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی تو ہے. کیا کوئی انسان اللہ کی بنائی ہوئی کوئی دوسری چیز بنا سکتا ہے؟ انسان چراغ بناتا بغیر تیل کے اور بہت توانائی کے روشنی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے بغیر تیل کے انگنت چراغ، ستاروں، سورج بنا رکھے ہیں. انسان کی عقل سمجھ بوجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ یہ بغیر تیل یا یہ توانائی کے کیسے روشن ہو جاتے ہیں. یہ قدرتی طور پہ روشن ہے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس کا مشاہدہ ہم قدم بہ قدم پر کرتے رہتے ہیں. یہ قدرت کے کھیل ہے. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. ٹھیک، پیغام صبا تیرا. یہ لال لوگ اب دوسرے شعر پہ آئیے. لال و گوہر جو بکھرے پڑے زمین سے بھی ہیں ان کو اکثر بڑے. یہ لال و گوہر ٹھیک ہے. اب جو ہے اس میں آ جائیے. اس میں کیا شاعر کہہ رہے ہیں اس کی تشریح میں کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل مرچی کہہ رہے ہیں ہم اور اللہ کی ہم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں ہیرے موتی جواہرات ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوئے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں جن میں کچھ ستارے اور سیارے حجم کے لحاظ سے دنیا سے بھی بڑے ہیں. بڑے بڑے سیارے ہیں. ان کو اس طرح سے کون بنا سکتا ہے؟ ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات جو قادر ہے، جو ہر چیز بنا رہی ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے. نہیں ٹھیک ہے. نہیں نظروں میں ہاں خلق سلطانی کلی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. اب اس پہ چاہیے جو قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندے ہیں بہم سخت زنجیر سے. اس شعر میں اسماعیل مرشی اللہ کی تعریف ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز اپنے اپنے مقام اور درجے پر قائم کر رکھا ہے. یہ ان کا نصب ہے جو وہ اس دنیا میں لے کر آئے ہیں. نصیبوں اور تقدیروں کو بنا کر خدا ہی تخلیق کرتا ہے. تقدیر کو لوح محفوظ پر رکھ دیا جاتا ہے کہ تمہارا نصیب یہ ہے، تمہارا یہ ہے. آسمان پر ہی دیکھ لو ان ستاروں، سیاروں اور چاند سورج کو کس طرح فضا میں معلق ہیں، گھومتے ہیں ہوئے اور چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. انہی کی وجہ سے موسم دن رات میں بنتے ہیں. لیکن یہ ستارے، چاند اور سورج کبھی اپنے مقرر راستوں سے الگ نہیں ہوتے، نہ آپس میں ٹکراتے ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دیکھی زنجیر سے باندھ رکھا ہے جو اپنے اپنے نصیب کے مطابق روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں. خدا کے علاوہ اور کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہے عارفوں، شعر لکھیے گا نیچے، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ. ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پر چھا رہا ہے روب جمال تیرا. اب آئیے وہ دوسرے شعر پہ آئیے. وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. اس شعر میں اسماعیل مرچی اللہ کی تعریف اور سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہی ہے جس نے آسمان بنایا، آسمانوں میں سورج ستاروں کو سجایا، منور کیا. اللہ کی قدرت پوشیدہ رہ کر انسان کی ظاہری آنکھوں کو متاثر کرتی رہتی ہے. سورج کا چاند سے کوئی تعلق نہیں، الگ الگ گامزن ہے. تمام سیارے بھی الگ الگ مدار میں گردش کرتے ہیں. تمام ستارے بھی کروڑوں سال کی دوری پر اپنی اپنی روشنیوں سے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے جو وقت مقرر کر دی گئی ان کے گھٹنے اور بڑھنے کے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. ان میں کبھی انتشار دکھائی نہیں دیتا، نہ ٹکراتے ہیں. بس اپنے اپنے راستوں پر مقررہ کام کیے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں اور آپس میں قدرتی کشش بھی رکھتے ہیں. لیکن ان کے درمیان نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے پیدا ہوا، نہ اضافہ ہوا، نہ کمی. یہ اللہ کی شان ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. تمام طلباء و طالبات آخر میں نوٹ کریں شاعر
کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ جلال تیرا۔ اس کے آخری شعر کا یہ ہے، ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ اس شعر میں اسماعیل میٹری کیا کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل میٹری کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی، کائنات میں سورج چاند ستارے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین ایک سیارہ زمین، اور زمین کے اندر تمام چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی، ان سب کا دستور ہے، کام کا طریقہ ہے، قاعدے قوانین اور بنانے کا اصول ہے۔ انسان کی زندگی کا تصور دستور اللہ نے بنایا، آپس میں مل جل کر رہنے کے اصول اللہ نے بنائے، اور کائنات اور اس دنیا کی تمام کاریگری کو فقط کرنے والا ایک ہی ہے، ان کو سکھانے اور سمجھانے والا یعنی استاد بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس لیے ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھندے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھندے تیرے کیوں کر جائے نکل کر کوئی، آخر میں اگر شعر لکھے گا، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جلال تیرا۔ اب مکش پہ آ جائیے، یعنی اس کے مختصر سوالات جلدی کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ نظم میں چھت سے کیا چیز مراد لی گئی ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، یعنی الف۔ اسماعیل میٹری کی ہم کے تیسرے شعر میں چھت کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد وسیع و عریض آسمان ہے جہاں سورج چاند ستارے چمکتے روشنیاں بکھیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی چھت کے تلے چھپا رکھا ہے۔ دوسرے سوال پہ آئیے، بے شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر اسماعیل میٹری۔ اس حمد نے زنجیر کا استعمال کیا ہے، یہ نظر نہ آنے والی زنجیر ہے جو سورج چاند ستارے سیاروں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، اسی طرح کے آپس میں ٹکراتے بھی نہیں، نہ ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ آنے والی زنجیر نے ان کے درمیان ایک مضبوط بندھن بھی قائم کر رکھا ہے۔ لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لال سرخ رنگ کے قیمتی پتھر کو کہا جاتا ہے، گوہر قیمتی موتیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جواب کیا ہے؟ جو جواہرات کا لازمی حصہ ہے، جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں۔ شاعر اسماعیل میٹری نے آسمان کے ستاروں، چاند، سورج کو ان لال و گوہر سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، اب آئیے سوال پہ، دال پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جب روشنی کرتے ہیں تو چراغ جلانے کے لیے تیل یا ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بغیر تیل اور کسی ایندھن کے بغیر آسمان پر ستارے کہکشاں چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر نے اسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کہا ہے۔ ہم کے دوسرے، پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم تشریح میں کروا چکے ہیں، مرکزی خیال اس کا میں پہلے بھی کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے، دوبارہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ ہم شاعری کی وہ صنعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اسماعیل میٹری کی اس حملے کا مرکزی خیال کائنات اور اس میں موجود سورج، چاند، ستارے، سیارے اس چھت تلے جگمگاتے ہوئے روشنیاں بکھیرتے اس حملے میں موجود تخلیق ہے، ان کی تخلیق کو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کی ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، ہر چیز کی قسمت اور نصیب بھی وہی بنانے والا ہے، وہی آسمان کو چھت دینے والا ہے۔ سورج، چاند، سیارے، ستارے اس چھت تلے جگمگاتے اور روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ کیا کوئی اور اس عظیم الشان کائنات ہماری دنیا کو بنا سکتا ہے؟ اب آ جائیے خالی جگہوں پر، ٹھیک ہے، خالی جگہوں پر آ جائیے۔ اس کی خالی جگہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، خالی جگہ ہے وہ ڈیش کیا ہے؟ کشش باہم یعنی زنجیر آئے گا، بنائی ہے تو نے کیا یہ ڈیش چھت خوب، یہ تیری ہی ڈیش کے سب کھیل ہے، قدرت کے تصور تیری ذات کا ہے، ذات یعنی۔ اب جواب دیجیے، اس حملے کتنے مصرع اور کتنے شعر ہیں؟ اس حملے کل 9 اشعار اور ہر شعر کے 2 مصرع ہوتے ہیں، اس لیے اس حملے کل 18 مصرع ہے۔ کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی کی مثالی دیجیے۔ پہلا شعر کیا کہلا رہا ہوتا ہے؟ مصرع پہلا مصرع اولیٰ کہلاتا ہے، دوسرا مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ قبض، ہر شعر میں 2 مصرع ہوتے ہیں، پہلے مصرع کو مصرع اولیٰ اور دوسرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ شعر، قبضہ پر کیا اس کے سوا تیرا ایک بندہ کا فرمان ہم، اس شعر کا پہلا مصرع اولیٰ ہے، قبضہ دلوں میں کیا دوسرا، جبکہ اس کے شعر کا دوسرا مصرع ایک بندہ نافرمان ہم۔ بذیل درست جواب پر کیجیے، ایک شعر میں کتنے مصرع ہوتے ہیں؟ ایک شعر میں کتنے مصرع ہوتے ہیں؟ 2 ہی مصرع ہوتے ہیں، پہلا ہے 2۔ ہم کے چوتھے شعر میں بن تیل چراغوں سے کیا مراد ہے؟ ستارے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے، کس سے قائم ہے؟ تقدیر سے، ٹھیک ہے۔ اب ہے اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب کیا ہے؟ قانون، ٹھیک ہے۔ کائنات کے سب کھیل ہیں قدرت کے، ٹھیک ہے۔ تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ تمام کام نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ نظم ہم کا کرایا گیا تمام کام آپ کا مکمل ہوا۔